ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اچھے روابط کے لیے اچھے تعلقات کے لیے بے چین کیوں ہیں؟ سن 2018 میں ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے کی عمارت میں معروف صحافی جمال خشوگی کے قتل کے بعد صدر اردوغان نے اس قتل کے لیے براہ راست سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی طرف انگلی اٹھائی تھی۔ اس کے بعد مسلم دنیا کے دو انتہائی بااثر ممالک کے درمیان تعلقات تیزی سے خراب ہونے لگے۔ ایک سال کے اندر دونوں کے درمیان تعلقات اس قدر بگڑے کہ سعودی عرب نے سرکاری طور پر ترکی سے اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی۔ دوسری جانب صدر اردوغان سعودی شاہی خاندان کو تنقید کا نشانہ بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دونوں ممالک کے سرکاری میڈیا کے ذریعے دونوں حکومتوں کے درمیان طویل عرصے تک ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن رواں سال اپریل میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے سعودی عرب کے اچانک دورے اور جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے مصافحہ کرنے کی تصاویر کے بعد ان کے تعلقات میں تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں گرمجوشی نظر آئی۔ تجارت اور طیاروں کی نقل و حرکت سے پابندیاں ہٹا دی گئیں۔ سعودی عرب میں ترک ٹیلی ویژن سیریلز کی نشریات شروع ہو گئی ہیں اور دونوں ممالک کے میڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف مہم بھی بند ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اردوغان کی خصوصی دعوت پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ ترکی سے یہ بات واضح ہے کہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات پر بڑی برف پگھل رہی ہے۔ اردوغان نے پہل کیوں کی؟ بین الاقوامی سیاسی مبصرین کو اس میں کوئی شک نہیں کہ ترک صدر اردوغان سعودی عرب کے ساتھ نئے سرے سے بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے جغرافیائی سیاسی خطرات کے بارے میں لندن میں قائم ایک تحقیقی ادارے کے سربراہ سعد حمدی کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں اردوغان نے ذرا سا ہی صحیح لیکن گھٹنے ٹیکے ہیں۔ وہ گزشتہ چند ماہ کے دوران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں آنے والی تلخی کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن اردوغان جنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والی اپنی پہچان کو چھوڑ کر آخر گھٹنے کیوں ٹیک رہے ہیں؟ حامدی کا خیال ہے کہ اس کی پہلی اور واحد وجہ ترکی کا معاشی بحران ہے۔ ترک کرنسی لیرا منہ کے بل گر گئی ہے۔ ایک خبر رساں ادارے کے مطابق سن 2021 میں ایک سال کے اندر لیرا کی قدر ڈالر کے مقابلے میں آدھی رہ گئی ہے۔ مہنگائی کی شرح میں 70% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ حامدی کا کہنا ہے کہ انتخابات میں صرف ایک سال باقی ہے۔ اردوغان الیکشن سے قبل مشرق وسطیٰ بالخصوص سعودی عرب سے کچھ سرمایہ کاری کر کے اقتصادی بحران کو کسی حد تک قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اردوغان نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ اور سعودی ولی عہد اس معاملے پر بات کریں گے کہ باہمی تعلقات کو کس بلندی تک لے جانا ممکن ہے۔ ترکی کے ایک سرکاری اہلکار نے صحافیوں کو بتایا، سعودی ولی عہد کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان بحران سے پہلے کے فطری تعلقات کو بحال کرے گا، یعنی کہ 2018 میں جمال خشوگی کے قتل سے جو پہلے کے تعلقات ہیں ان کو بحال کرے گا۔ معلومات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان ایندھن، تجارت اور سیکورٹی جیسے معاملات پر معاہدے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ترکی کی اسٹاک مارکیٹ میں سعودی سرمایہ کاری پر بھی بات ہوگی۔
ترکی میں تیار کیے جانے والے اسٹریٹجک ڈرونز کے سعودی عرب کو فروخت کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ یعنی جون سن 2023 میں ہونے والے انتخابات سے قبل اردوغان تجارت بڑھانے اور سعودی عرب سے سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی طرف سے گزشتہ ماہ شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ اردوغان اپنی فطری طور پر جارحانہ خارجہ پالیسی سے کسی حد تک پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اپنی لاحاصل جارحانہ خارجہ پالیسی کی وجہ سے انہوں نے امیر عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کشیدہ کر دیے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں۔ اس سے ترکی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اردوغان مصر کے صدر سیسی سے بہت ناراض تھے۔ واضح رہے کہ مصر کے موجودہ صدر سن 2013 میں محمد مرسی اور اخوان المسلمین کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر براجمان ہوئے تھے۔ اس وقت سے اردوغان مصر مخالف سیاستدانوں کو پناہ اور تحفظ فراہم کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ استنبول سے وہ ان لوگوں کو سیسی حکومت کے خلاف، یعنی کہ جو موجودہ مصر کے صدر ہیں سیسی، ان کے خلاف مہم چلانے کی اجازت دے رہے ہیں۔ مصر کی اس بغاوت کو سعودی عرب کی حمایت کی وجہ سے بھی اردوغان سعودی شاہی خاندان سے ناراض تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سن 2017 میں جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطیٰ کے 4 ممالک نے قطر پر پابندیاں عائد کی تو ترکی قطر کی حمایت میں کود پڑا۔ اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے بااثر ممالک جیسے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور مصر کے ساتھ ترکی کے سفارتی اور اقتصادی تعلقات میں تلخی بڑھ گئی۔ اس کے بعد سن 2018 میں سعودی نژاد امریکی شہری جمال خشوگی کے قتل کے بعد اردوغان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس واقعے کا فائدہ اٹھا کر سعودی عرب کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تعلقات میں دراڑ آنے سے پہلے سعودی عرب کے لوگ ترکی میں فکسڈ اثاثوں کے سب سے بڑے خریدار تھے۔ سعودی عرب میں 100 سے زائد ترک کمپنیاں کاروبار کر رہی تھیں۔ سعودی عرب میں تقریباً 1 لاکھ ترک شہری کام کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے اقتصادی تجزیہ کار امال عبدالعزیز الحجانی کے مطابق ترکی نے 2023 تک سعودی سرمایہ کاری کا ہدف $2500 ملین امریکی مقرر کیا ہے اور وہ 2 طرفہ تجارت کو $200 ملین تک لے جانا چاہتے تھے، لیکن یہ تمام مقاصد ادھورے رہ گئے۔ تجزیہ کار سعدی حامدی کہتے ہیں کہ ترک ووٹر کے لیے ملکی معیشت خارجہ پالیسی سے زیادہ اہم ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ خیال بڑھتا جا رہا ہے کہ اردوغان کی وجہ سے ترکی کے دوستوں کی تعداد کم رہی ہے اور دشمنوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ حال ہی میں ترک سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں بزنس کانفرنس کی ایک خاتون آرگنائزر اردوغان سے چیخ کر کہہ رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بگڑتے تعلقات کی وجہ سے ان کا کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اقتصادی محاذ کے علاوہ علاقائی سیاست میں بھی ترکی کا مقابلہ کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ بحیرہ روم میں ایندھن کی ملکیت پر ترکی کے ساتھ تنازع میں مصر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات قبرص اور یونان کی حمایت میں آ گئے تھے۔ سن 2020 کے موسم گرما میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے پائلٹوں نے یونانی فضائیہ کی ایک مشق میں حصہ لیا۔ ان واقعات کی وجہ سے ترکی کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔
ایک اور تجزیہ کار نے کہا کہ اردوغان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ خطے کے ممالک پر اپنی پسند مسلط کرنے کی طاقت ابھی نہیں رکھتے۔ اس پس منظر میں اب اردوغان نے مخالف سمت چلنا شروع کر دیا ہے۔ ترکی نے حال ہی میں جمال خشوگی قتل کیس میں سماعت بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر مصری صدر عبد الفاتح سیسی کی حکومت کے خلاف استنبول میں بعض سیاستدان جو مہم چلا رہے تھے وہ تقریباً بند ہو گئی ہے۔ ان کے زیر انتظام کئی ٹی وی چینلز بند ہو چکے ہیں۔ حکومت مخالف مصریوں کے زیر انتظام کئی سوشل میڈیا سائٹس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو ترک چھوڑنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ تو کیا اردوغان کو اپنی جارحانہ اپنی خارجہ پالیسی پر افسوس ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں؟ تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ اپنی غلطی تسلیم نہ کرنے کے باوجود اردوغان نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جیسا چاہا تھا ویسا نہیں ہوا۔ اردوغان الیکشن سے پہلے ترک شہریوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ وہ داخلی مسائل کو اہمیت دے رہے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا کہ اردوغان نے اپنی خارجہ پالیسی ترک کر دی ہے۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ فی الحال وہ اپنی ترجیحات تبدیل کر رہے ہیں، یہ تجزیہ کار نے لکھا ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب کی طرف ہاتھ بڑھانے سے اردوغان کے طاقتور امیج کو نقصان پہنچا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ترکی اب بھی لیبیا میں موجود ہے۔ وہ وسطی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے۔ بحیرہ روم میں وہ ایک بڑی طاقت ہے۔ فی الحال شام سے اس کے انخلا کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ جنوبی افریقی ممالک سے بھی اس کے اثر و رسوخ کے کم ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔ تجزیہ کار کا خیال ہے کہ ممکنہ طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یا مصر کے رہنماؤں کو اب بھی اردوغان کی نیت پر شک ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اردوغان جب پہلی بار سعودی عرب اور UAE گئے تو انہوں نے کسی جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ان کا اعتماد جیتنے کے لیے اردوغان نے گزشتہ چند مہینوں میں بہت سی رعایتیں دی ہیں۔ اس کے باوجود کاروبار کے معاملے میں مصر کا رویہ اب بھی سرد مہری کا شکار ہے۔ مزید لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بہت سے تجزیہ نگار کہہ اور لکھ رہے ہیں کہ موجودہ اقتصادی بحران کے ختم ہونے اور انتخابات مکمل ہونے کے بعد اردوغان اپنی پرانی شکل میں واپس آ جائیں گے۔ اردوغان کی نیتوں پر شکوک و شبہات کے باوجود سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات اردوغان کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو صحافی جمال خشوگی کے قتل سے اپنی تصویر پر لگے داغ دھونے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ بات معمولی ہی سہی، لیکن صدر اردوغان نے انہیں ایک موقع دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حامدی کا خیال ہے، جو تجزیہ کار ہیں، کہ سعودی عرب موجودہ معاشی بحران میں ترکی کے ساتھ بہت سستی قیمت پر دوستی بڑھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ترکی کے معاشرے اور سیاست کے دیگر پہلوؤں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا موقع ملا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اردوغان زیادہ دیر نہیں چل پائیں گے، اس لیے یہ ترکی میں حزب اختلاف کے سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا
سنہری موقع ہے۔